أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم أخضر من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون آمنت بالله صدق الله العظيم. محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کے سامنے سورہ یاسین کے آیت نمبر 73 سے 80 تک تلاوت فرمائی ہے. یہ سورہ یاسین کی اب آخری آیتیں چل رہی ہیں. آپ بخوبی جانتے ہیں کہ سورہ یاسین مکہ معظمہ کے آخری دور کی نازل شدہ سورتوں میں سے سورت ہے. تو اگر اب تک آپ نے میرا یوٹیوب چینل دعوت ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے لال بٹن ہوگا، اس پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بآسانی آپ سبھی لوگوں تک پہنچ سکے. اور کوشش کیجئے ویڈیو کو شیئر کرنے کی، کیونکہ صدقے جاریہ کی نیت سے اگر آپ شیئر کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم سے نوازے گا انشاءاللہ. تو آئیے اس کا ترجمہ سنتے ہیں. کیا انسان کو اتنا بھی معلوم نہیں کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا ہے، پھر بھی یہ تو سارے جھگڑالو بن بیٹھا اور ہمیں کو باتیں مارنے لگا اور اپنی اصل پیدائش کو بھول گیا. کہنے لگا گلی سڑی ہڈیوں کو کون زندہ کر سکتا ہے؟ تو جواب دے کہ انہیں وہ زندہ کرے گا جس نے انہیں اول مرتبہ پیدا کیا، جو سب طرح کی پیدائش کا بخوبی جاننے والا ہے. وہی جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کرتی ہے جس سے تم آگ سلگاتے ہو. سامعین کرام، یہ تو تھا اس کا آسان ترجمہ. اب آئیے تھوڑا سا تفسیر کی طرف نظر دوڑاتے ہیں. یہ دیکھیے ابن کثیر جو میرے ہاتھ میں ہے، میں سبھی تفسیریں پڑھنے کے بعد اس کا ایک موضوع ہوتا ہے اور وہ آپ کے سامنے اس کو پڑھ کر بیان کرتا ہوں، کیونکہ آج وقت جو ہے بہت نازک ہے. آج گوگل کا دور ہے، تو اس میں ہمیں بڑے احتیاط سے قدم رکھنا ہوگا. ابھی ابن خلف ملعون ایک مرتبہ اپنے ہاتھ میں ایک بوسیدہ کھوکھلی سڑی گلی ہڈی لے کر آیا اور اس کو اپنے چٹکی میں ملتے ہوئے جبکہ اس کے ریزے ہوا میں اڑ رہے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا، آپ کہتے ہیں کہ ان ہڈیوں کو اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اللہ تعالیٰ تجھے ہلاک کرے گا پھر زندہ کرے گا، پھر تیرا حشر جہنم کی طرف ہوگا. اس موقع پر اس سورت کے آخری آیتیں نازل ہوئی. اور روایت میں ہے کہ اعتراض کرنے والا عاص بن وائل تھا اور اس آیت سے لے کر ختم سورت تک کی آیتیں نازل ہوئی. اور روایت میں ہے کہ واقعہ عبداللہ بن ابی سے ہوا تھا، لیکن یہ ذرا غور طلب ہے اس لیے کہ یہ سورت مکی ہے اور عبداللہ بن ابی مدینہ منورہ میں تھا. بہرحال سورت کھوا ابی کے سوال پر یہ آیتیں اتری ہو یا آس کے سوال پر ہیں. عام لفظ انسان پر جو الف لام ہے وہ جنس کا ہے. جو شخص بھی دوسری زندگی کا منکر ہوا ہو اسے جواب ہے مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کو چاہیے کہ اپنی شرعی پیدائش پر غور کریں. جس نے ایک حقیر
ذلیل قطرے سے انسان کو پیدا کر دیا، حالانکہ اس سے پہلے وہ کچھ نہ تھا۔ پھر اس کی قدرت پر حرف رکھنے کے لیے معنی اس مضمون کو بہت سی آیتوں میں بیان فرمایا ہے۔ علم نخلقکم من ماء مہین، اور جیسے ان خلقنا الانسان من نطفۃ امثال الآخر۔ مسند احمد میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہتھیلی میں تھوکا، پھر اس پر انگلی رکھ کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، کیا تو مجھے بھی عاجز کر سکتا ہے؟ میں نے تجھے اس جیسی چیز سے پیدا کیا، پھر جب ٹھیک ٹھاک درست اور چست کر دیا، اور تو ذرا کسی بل والے والا ہو گیا تو نے مال جمع کرنا اور مسکینوں سے روکے رکھنا شروع کر دیا۔ ہاں، جب دم نرکھم میں اٹکا تو کہنے لگا کہ اب میں اپنا تمام مال راہ اللہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ بھلا اب صدقہ کا وقت کہاں؟ الغرض لفظ سے پیدا کیا ہوا، نطفے سے پیدا کیا ہوا انسان حجت بازیاں کرنے لگا اور اپنا روب وبار جی اٹھنے پر محل جاننے لگا اس اللہ تعالیٰ کی قدرت سے نظریں ہٹا لیں جس نے آسمان و زمین کو اور تمام مخلوق کو پیدا کر دیا۔ یہ اگر غور کرتا تو علاوہ اس عظیم شان مخلوق کی پیدائش کے خود اپنی پیدائش کو بھی دوبارہ پیدا کرنے کی قدرت کا ایک عظیم شان پاتا، لیکن اس نے تو عقل کی آنکھوں پر ٹھکری رکھ لی۔ اس لیے اس کے جواب میں کہہ دو کہ اول مرتبہ ان ہڈیوں کو جواب گلی سڑی ہیں، جس نے پیدا کیا ہے وہی دوبارہ انہیں پیدا کرے گا۔ جہاں جہاں بھی یہ ہڈیاں ہوں گی وہ خوب جانتا ہے۔ مسند کی حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عقبہ بن عمر نے کہا کہ آپ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنی ہوئی کوئی حدیث سنائے، تو آپ نے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک شخص پر جب موت کی حالت طاری ہوئی تو اس نے اپنے وارثوں کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو بہت ساری لکڑیاں جمع کر کے میری لاش کو جلا کر خاک کر دینا، پھر اسے سمندر میں بہا دینا۔ چنانچہ انہوں نے یہی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی راکھ جمع کر کے جب اسے دوبارہ زندہ کیا تو اس سے پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے جواب دیا کہ صرف تیرے ڈر سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے راہ چلتے چلتے یہ حدیث بیان فرمائی جسے میں نے خود آپ کی زبان مبارک سے اپنے کانوں سے سنا۔ یہ حدیث بخاری و مسلم میں بھی بہت سے الفاظ سے مروی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اس نے کہا تھا کہ میری راکھ ہوا کے رخ اڑا دینا، کچھ تو ہوا میں کچھ دریا میں بہا دینا۔ سمندر نے بحکم اللہ تعالی جو راکھ اس میں تھی اس کو جمع کر دیا، اور اسی طرح ہوا نے بھی پھر اللہ تعالیٰ کے فرمان سے وہ کھڑا کر دیا گیا۔ الآخر پھر اپنی قدرت کے مشاہدوں کے لیے اور اس بات کی دلیل قائم کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے، بہت کہ وہ منقلب کر سکتا ہے، فرمایا کہ تم غور کرو کہ پانی سے میں نے درخت اگائے جو سرسبزہ و شاداب، ہر شے بڑے پھل والے ہوئے، پھر وہ سوکھ گئے، اور ان لکڑیوں سے میں نے آگ نکالی، کہا وہ تیری اور تری اور ٹھنڈی، کہاں یہ خشکی اور گرمی، پس مجھے کوئی چیز کرنی بھاری نہیں۔ تر کو خشکی کرنا، خشک کو تر کرنا، زندہ کو مردہ کرنا اور مردہ کو
چلا دینا سب میرے بس کی بات ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ مراد اس سے مرخ و افار کے درخت ہیں جو حجاز میں ہوتے ہیں، ان کی سبز ٹہنیوں کو آپس میں رگڑنے سے چہک کی طرح آگ لگتی ہے۔ چنانچہ عرب میں ایک مشہور مثل ہے کہ لِكُلِّ سَمِّ نَارًا وَسْتَمْ جَدَ الْمَرْخُ وَالْأَفَارُ بہت حکمن کا قول ہے کہ سورہ انگور سوائے انگور کے درخت کے ہر درخت میں آگ ہے۔ سامعین کرام، یہ تفسیر تھوڑی سی میں نے بیان فرمائی، یہ تفسیر ابن کثیر سے لی گئی تھی، کیونکہ ابن کثیر ہی ایسی کتاب ہے جس سے ہم تفسیر لے سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ انسان کو پیدائش یہاں اولم یرى الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين، اے انسان تجھے ہم نے ایک حقیر چیز سے پیدا کیا، نطفے سے پیدا کیا، پھر تو کھلے جھگڑے کر رہا ہے۔ یہ بات ہوئی کہ انسان اپنی پیدائش کو بھول چکا ہے۔ آخر میں ایک شعر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، کہ دانہ خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے۔ ہم کچھ نہیں ہوتے ہیں، ہم تو ماں کے پیٹ میں پلے بڑے ہیں، 5 مہینے مسلسل وہاں پر کیا غذا کھائی کیا نہیں کھائی یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں سمجھ عطا کرے اور قرآن کا قانون نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ باری تعالیٰ قرآن کی باہر دکھا، نظام مصطفیٰ کی باہر دکھا، اپنے آئین کی باہر دکھا، تبھی جا کر اس دنیا میں یہ جھگڑالو فتنے کرنے والے لوگ جو آج بھی بن وائل کی اولاد زندہ ہیں ختم ہو سکتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔